بس دعا کرنا شقیق حسین سے زندگی میں ایک ہی دعا کرنا کہ اللہ کسی اناؤنسمنٹ یہ کرنی تھی کہ یار سب کو پتہ ہے محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، کل جو ہے نا پہلا محرم ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، تو انشاءاللہ جب تک سرکار کے کل نہیں ہوتے 12 محرم تک میں لائیو نہیں آؤں گا، کیونکہ یہ ایام کے دن ہے، مولا حسین کی غم کے دن ہے۔ تو کیونکہ ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے بھائی جہاں پہ انسان کو انٹرٹینمنٹ کرنی پڑتی ہے، تو پھر انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے شوگر میں ہنس کے، ٹھیک ہے نا۔ تو محرم الحرام میں ہمارے لیے تو ہم حسینی عزادار ہے، مولا کے ماتمی ہے، تو ہنسنا ہمارے لیے جو ہے نا بدعت ہوتا ہے، حرام ہے۔ تو انشاءاللہ 12 محرم کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ آپ کا بھائی لائیو آئے گا، جب تک سرکار کے کل ہو جائیں گے 12 محرم کے بعد، تو پھر اس کے بعد اپنا رزق روٹی اپنا کمانے آئیں گے۔ یہاں پہ آتا تو سب بھائی ادھر اپنا رزق روٹی کمانے کے لیے لائیو میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صحیح حسین بادشاہ نوازتے بھی ہیں، شکر ہے ان کی ذات کا۔ تو اس لیے رات کو 1-1:30 بجے لائیو آن کی تھی، تاکہ اناؤنسمنٹ عوام کرتی ہے، میسج واٹس ایپ پہ کر دیتی ہے، انسٹاگرام پہ کرتی ہے، ٹک ٹاک پہ کرتی ہے کہ بھائی آپ لائیو نہیں آتے۔ تو میں نے کہا بس ہم میسج کریں گے، 10 دن ڈسٹرب کریں گے، تو یہ بہتر ہے کہ بندہ لائیو میں آگے سب کو بتا دے کہ 10 دن تو لائیو نہیں آئیں گے انشاءاللہ، 12 دن سرکار کے جب تک کل نہیں ہوتے تب تک لائیو کوئی انٹرٹینمنٹ کوئی بھی شغلی چیز نہیں ہوگی بھائی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا جو غم ہے نا، اس میں غوث، کتب، ابدال، کلندر، نبی، پیغمبر، پاک رسول آپ خود شامل ہوتے ہیں غم حسین میں۔ تو لائیو میں بیٹھنے کے لیے نا پھر انٹرٹینمنٹ کرنی پڑتی ہے، اس لیے میرا نہیں دل چاہتا کہ میں انٹرٹین کروں یہاں پہ عوام کو۔ 10-12 محرم کے بعد انشاءاللہ لائیو آئیں گے۔ تو سب میری مومن بھائیوں سے، سب بھائیوں سے، حسینیوں سے گزارش ہے کہ محرم الحرام کو ایسے منائیں کہ جیسے آپ کا باپ مرا ہے، جیسے آپ کا باپ مرتا ہے تو آپ پہلے عید نہیں کرتے، پہلے شب برات نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی خوشی کا کام نہیں نہ کرتے۔ جیسے بھی محرم میں کائنات کے وارث جن کے لیے خدا نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جو جنت کے سردار ہیں، جنت کے اس دنیا میں جتنی بھی جنتیں ہیں، آخرت میں، دنیا میں، سب کے وہی سردار ہیں، تو ان کے کام میں بھی آپ کو ایسے ہی شریک ہونا چاہیے جیسے آپ اپنے ماں باپ بہن بھائی کے کام میں شریک ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ جو بھی حلالی حسینی ہے نا بھائی، حلالی اور حسینی ہے، وہ امام حسین کے غم میں لازمی شریک ہوتا ہے، چاہے سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو امام کے غم میں شریک ہونا سنت نبوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو زندگی میں اگر انسان کے کوئی بھی بندہ جس کی زندگی میں غم ہے نا، تو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اگر انسان کی زندگی میں غم آتا ہے تو میرے بابا کے غم کو یاد کر کے رو، میرے بابا کے غم کو یاد کر کے رو، تاکہ آپ کو آپ کے غم چھوٹے لگیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو آپ کے غم چھوٹے لگیں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اگر روز عاشور آپ کو پتہ چل جائے نا کہ امام حسین علیہ السلام پہ کیا مصیبت تھی، تو انسان ساری زندگی مسکرائے ہی نہ، ساری زندگی انسان مسکرائے ہی نہ۔ اگر انسان کو پتہ لگ جائے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے حل من ناس ینصر ناس کی جو صدا دی ہے،
کہ ہے کوئی میرے غریب کی مدد کرنے والا، جس کا بابا پوری کائنات کا امیر ہے، جس کا صدقہ دو جہاں کھاتے ہیں، اس کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی میرے غریب کی مدد کرنے والا۔ یہ دن بہت بڑے دن ہوتے ہیں، سنی شیعہ وہابی دیوبندی سب اس غم کو مناتے ہیں۔ بھائی جو بھی حسینی ہے، جو حلالی ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کے غم کو لازمی مناتا ہے۔ بھائی مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کون مجھے محرم الحرام میں صرف ہم سخی حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں، باقی ہمیں کسی کا نہیں پتا کون کیا کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے، کب کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کربلا ہے یہ، یہاں شرط ہے عرفان حسین، رنگ و نسل کی یہاں قیمت نہیں دیکھی جاتی، جو ان کو حیرت کی آنکھوں سے نہ دیکھو یوسف، دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں کالا گورا، امیر غریب سب آتے ہیں، سرکار حیثیت نہیں دیکھتے امام حسین بادشاہ۔ جو امام حسین کے غم میں آتے ہیں نا، سرکار صرف اس کی نیت دیکھتے ہیں کہ یہ کس نیت سے میری صف میں ہے، کس نیت سے یہ بندہ میرے پوڑے پہ ہے، میری پوڑی پہ ہے۔ ایک بات میری زندگی میں یاد رکھنا، میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا پریکٹیکل بتا رہا ہوں، جس بندے کے دل میں امام حسین علیہ السلام کا غم نہیں ہے نا، خدا کی قسم اس بندے کا ضمیر زندہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، جس بندے کے دل میں امام حسین کا غم نہیں ہے نا، اس کا ضمیر زندہ نہیں ہے، اس کا ضمیر مرا ہوا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا۔ جناب یوسف علیہ السلام کا سب لوگوں نے قصہ سنا ہوا ہے۔ 40 سال جناب یعقوب علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام کے غم میں روئے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا رونا بدعت ہے، رونا حرام ہے، میں ان کی اطلاع کے لیے کبھی سورہ یوسف جا کے پڑھو۔ 40 سال جناب یعقوب علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام کے غم میں روئے ہیں، یہاں تک اتنا روئے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت ہی ضائع ہو گئی تھی، ان کی بینائی چلے گئی تھی۔ ان کے ایک یوسف تھا، تو امام حسین علیہ السلام کا جو شہزادہ اکبر تھا نا، اس کو ہم شکل پیغمبر کہتے، جس کی امام حسین علیہ السلام سرکار کی جان تھے۔ وہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی، ان کو ہم شکل پیغمبر کہتے۔ اور جس حسین کے 2 یوسف 3 یوسف کربلا میں شہید ہوئے، بتاؤ اس کے غم میں رونا بدعت ہے؟ اگر بدعت ہے تو میں سب سے پہلے یہ بدعت اپنے ذمہ لیتا ہوں کہ میں سب سے بڑا بدعتی ہوں۔ غالب صاحب کا ایک شعر سناتا ہوں آپ کو۔ غالب صاحب کہتے ہیں، غالب خوش رہوں گر جنت نہ جا سکوں، غالب خوش رہوں گر جنت نہ جا سکوں، حسرت یہی ہے بعد مرگ کچھ کام آ سکوں، حسرت یہی ہے بعد مرگ کچھ کام آ سکوں، ایندھن بنا دے مجھے جہنم کا اے خدا، ایندھن بنا دے مجھے جہنم کا اے خدا، ہر دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں۔ محسن کھلے گا راز یہ محشر کی بھیڑ میں، مظلوم کربلا کا آزادار کون ہے،
یہ تو امام حسین بادشاہ ہی بتائیں گے نا میدان حشر میں کہ رونا حرام ہے یا سنت ہے۔ کربلا دنیا کی سب سے گرم ترین زمین ہے بھائی، دنیا کی سب سے گرم ترین زمین ہے، جہاں پہ ہر نبی کو ٹھوکر لگی ہے۔ 50,000 سے زیادہ نبی کربلا کی سرزمین پہ آئے ہیں بھائی، 50,000 سے زیادہ۔ میں یہاں پہ کوئی شیعت کو پھیلانے نہیں آیا، ایک زندگی میں میری بات یاد رکھنا، میں یہاں پہ اگر درس دے رہا ہوں نا آپ کو تو صرف حسینیت کا ہے، میں میچ نہیں کر رہا۔ آپ کو ایک شعر سناتا ہے امام حسین کی شان میں۔ جی بھائی چاند نظر آ گیا ہے، سادات کی یتیمی کا چاند نظر آ گیا، امام حسین کے امام سجاد کے یتیم ہونے کا چاند نظر آ گیا۔ چلو یار اس کے ساتھ ہی میں لائیو کو بند کرتا ہوں، انشاءاللہ 12 محرم کے بعد آئیں گے لائیو۔ بس دعا کرنا شقیق حسین سے، زندگی میں ایک ہی دعا کرنا کہ اللہ کسی باپ کو جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھانی پڑے، زندگی میں کسی باپ کو جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھانی پڑے، کیونکہ سرکار نے جب شہزادہ علی اکبر کی لاش اٹھائی تھی نا تو سرکار اس ٹائم سرکار نے کہا تھا اکبر میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ سب کو امام حسین بادشاہ کی ماں خوش کرے، عزت دے، ہمیں بھی امی حسینی ہے، ہمیں بھی یاد رکھنا دعاؤں میں۔ شقیق حسین بادشاہ سب کا بھلا کرے، سب کے خیر کرے، اللہ پنجتن پاک سوائے غم حسین میں غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے، یا علی مدد۔ السلام علیکم سب کو، سب اپنے بھائی کے لیے ایمان ڈوگر کے لیے دعا کرنا۔ شقیق حسین بادشاہ اگر زندگی میں جتنا بھی ایمان دیں، حق سچ والا ایمان دیں، اور زندگی میں امام حسین کے غم کے علاوہ ہمیں کوئی غم نصیب نہ ہو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ علی سب کا بھلا، سبھی کی خیر، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار، یزید پلید پہ لعنت بے شمار، صبح شام۔ علی یا علی مدد۔